ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو جس حیوان سے زیادہ انسیت ہوتی ہے اس کے عناصر اس میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ اس کا گوشت کھانا شروع کر دے تو وہ کیفیتیں عادات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ عربوں کو اونٹ سے بڑی انسیت ہے، وہ اسے شوق سے کھاتے اور پکاتے بھی ہیں، تو ان کے اندر اونٹ کی وہ نخوت اور غیرت پائی جاتی ہے۔ ترکوں کو گھوڑے کا گوشت بہت پسند ہے، لہٰذا ان میں طاقت اور قوت کے عناصر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح انگریزوں میں خنزیر کی ممانعت نہیں ہے اور اس کی دلچسپی یا اس کا شوق ان کے اندر فحاشی اور بے حیائی کے عناصر کو اضافی طور سے نمایاں کرتا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ حبشی یعنی افریقہ کے لوگ خاص طور سے غیر مسلم بندروں کو شوق سے کھاتے ہیں، تو ان کے اندر ناچ اور گانے کے اضافی عناصر پائے جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں مرغی کو شوق سے کھایا جاتا ہے، لہٰذا ہم چوں چوں تو بہت زیادہ کرتے ہیں مگر کام کی حرکات اور سکنات بہت کم پائی جاتی ہیں۔ ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں اور ہر آئے گئے کلچر کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں۔ آج کی ہماری اس بزم میں مہمان جو ہمارے درمیان موجود ہیں انتہائی خاصیت کے عامل ہیں۔ میں شکر گزار ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں مفتی فضل سبحان صاحب کو۔ آپ نے 2 سے زائد کتابیں لکھ رکھی ہیں، جس میں سے خاصہ ہے آپ کا غفلت سے بیداری اور خود بات سبحانی کے نام سے۔ اس کے علاوہ آپ پرنسپل ہیں جامع تمیم داری کے اور بہت اچھی گفتگو فرماتے ہیں۔ خوش آمدید۔ السلام علیکم۔ ساتھ ہی ہمارے آج کے دوسرے مہمان میرے ساتھ بہت ساری نشست میں آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں، کراچی یونیورسٹی کا ایک بہت بڑا نام، آج کے دور حاضر کے باعمل عالم دین میں کہوں گا، اور بہت اچھی گفتگو کے خاصیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہمارا اعزاز ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ایک بہت بڑا نام جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، فلسفی میں بڑا خاص دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں، ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، پہلا ہی سوال میں آپ کے روئے نظر کرنا چاہتا ہوں، یہ جو پب جی ہے اس کے اوپر پابندی لگی ہے، ایک ویڈیو گیم ہے جو بڑی شوق اور بڑی ابتدا کے ساتھ پورے ملک کے نوجوان بچے کھیلتے ہیں اور اس قدر نسوں میں اتر چکا ہے کہ اب بین لگنے کے اوپر، پابندی لگنے کے اوپر 3 خودکشیاں بھی ہو چکی ہیں اس غم میں جا کر۔ تو کیسا دیکھتے ہیں اس ویڈیو گیم کو؟ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت ہے؟ کیا یہ ریگولر روٹین کا حصہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اسلام میں جو کچھ بھی ہے دین میں، وہ سب کچھ قرآن اور سیرت رسول حدیث ہے۔ قرآن ہر طریقے کے کھیل کو معیوب سمجھتا ہے صحیح۔ اور انتہائی بری نظر سے دیکھتا ہے، اور کسی بھی قسم کا کھیل جو ہے وہ اسلام کو پسند نہیں ہے۔ 44واں سورہ اس کی 9ویں آیت میں بالکل اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ جو کھیل میں لگے ہوئے ہیں ہم ان پر ایک ایسا دھواں لائیں گے کہ اس دھوئیں کی وجہ سے وہ چلانے لگیں گے اللہ اکبر۔ اور کہیں گے پروردگار ہم کو ہماری توبہ کو قبول کر، اور یہ عذاب ہم سے نہیں سہا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم عذاب کو اگر اٹھا بھی لیں گے، اس کے باوجود وہ وہی کریں گے جو وہ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم ان کو سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو ہر طریقے کا کھیل جو ہے، حد یہ ہے کہ قرآن میں ہنسنے اور کہہ لگانے کی بھی ممانعت ہے۔ اچھا۔ آپ زیادہ ہنسیں بھی نہیں۔ ایسی آیتیں قرآن میں موجود ہیں، کئی جگہ پر اللہ نے کہا کہ تم ہنستے ہو اور کہہ لگاتے ہو، ہنسو کم رو زیادہ۔ اللہ اکبر۔ رونے پر قرآن نے کئی جگہ پر کہ تمہاری جو عبادت ہے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا کر اگر تم دعا مانگ رہے ہو ہماری بارگاہ میں تو ہم اسے قبول کریں گے۔ رونا جو ہے وہ انکساری کی دلیل ہے، اور بہت سی آیتیں قرآن میں گریہ کے بارے میں ہیں، اور ان آیات کے علاوہ بھی اللہ نے واقعات ایسے
قرآن میں بیان کر دیے کہ جس میں گریہ ہی گریہ ہے. صحیح. آدم کا گریہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، جناب یعقوب کا گریہ ہے، صحیح. جناب ایوب کا گریہ ہے، اور جناب یحییٰ کا گریہ تو ایسا ہے کہ ان کے گال کے جو گوشت تھا وہ تک بہہ گیا تھا، اور ان کی ماں بار بار کپڑا بدلتی تھی، پھا بدلتی تھی. یہ سب اللہ کی محبت میں گریہ تھا. تو ہنسنا آپ کسی بھی پیغمبر جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور قصص الانبیاء میں جن انبیاء کا ذکر ہے، کسی نبی کو آپ ہنستا ہوا نہیں پائیں گے. اچھا. اور دنیا کے کسی بھی کھیل کود کی طرف کسی نبی نے ایک لفظ بھی نہیں کہا. ایک لفظ بھی نہیں کہا. اور ہمارے سرکار دو عالم نے بھی کھیل کی طرف بلکہ عبادت، تقوی، ہاں میدان جنگ ہے، تلوار چلانا. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ تلوار کا دور تھا، گھوڑے کا دور تھا، تو گھوڑے کی سواری اور تلوار چلانا عرب سیکھتے تھے، اس لیے کہ میدان جنگ میں انہی چیزوں کی ضرورت پڑتی تھی. بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی اور سیرت کی آپ نے اگزامپل دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کیا ہے. مفتی صاحب، حضور کی زندگی، آپ کی حیات طیبہ پہ اگر نظر ڈالا جائے تو کیا ایسا کوئی واقعہ مستقل مزاجی کے ساتھ ہے جس میں کھیل کی طرف آپ کی دلچسپی ہو یا آپ کے صحابہ کرام کی، یا اس وقت اس معمول کو پسند کیا گیا ہو؟ الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. دیکھیں، قرآن کریم کا جو 18واں پارہ ہے، سورہ مومنون ہے، اس کا آغاز ہے قد افلح المؤمنون سے. یہ قد بھی تحقیق کے لیے آتا ہے اور افلح فلاح سے ہے. بے شک. عربی ڈکشنری میں کامیابی کے لیے سب سے جو بڑا لفظ ہے وہ لفظ ہے فلاح کا. بے شک. بے شک. تو فرمایا وہ مومن کامیاب ہوئے، پھر ان کی صفات گنوائی گئی. ان کی ایک صفت یہ ہے والذین هم عن اللغو معرضون. بے شک. جو لغو سے، لہو لعب سے، فضولیات سے، گیم سے احتراز اور اجتناب کرنے والے ہیں. صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو ترمذی شریف اور مسند احمد میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. اسلام کی خوبی یہ ہے کہ انسان لایانی چیزوں کو چھوڑ دے. اس حدیث کے بارے میں ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں اصل من اصول الآداب. احسن. یعنی بہترین ادب اس حدیث سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اسی طرح ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثلث الاسلام، نصف الاسلام، بلکہ کل الاسلام کہا. صحیح. کہ یہ اصل اسلام ہے. صحیح. تو سیرت طیبہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں انسان کو اپنے مقصد تخلیق اور پرپس آف کریشنز کی طرف متوجہ کی ہے. صحیح. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. انسان اور یعنی مسلمان اور کافر کی زندگی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل نہیں ہوگا. اور اس کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ لیعبدون ای لیعرفون، کہ اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی معرفت ہو. خوبصورت. قرآن کریم کا جو 30واں پارہ ہے سورہ علق، جو سب سے پہلے غار ہیرا میں بطور وحی کی آیات اتری. صحیح. یعنی 570 سال کے گیپ کے بعد جو پہلی وحی آئی، اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تبلیغ، جہاد کا حکم نہیں ہے. صحیح. پہلا حکم اقرا پڑھنے پڑھانے کا ہے، اور پھر بسم ربک الذی خلق میں اللہ کی معرفت، اللہ نے علم کو ڈیفائن کیا. اور خلق الانسان من علق میں مقصد تخلیق کو سمجھایا. مقصد تخلیق کو سمجھایا. آپ نے بہت خوب بات کہی ہے. ڈاکٹر صاحب، اس کو اس طرح بھی تو لے سکتے ہیں، کوئی پب جی کھیلنے والا اگر ہاتھ میں بندوق لیا ہوا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جی کافروں سے جہاد پہ نکلا ہوا ہوں یا اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے نکلا ہوا ہوں، یا اس طرح کی نیت سے کوئی کھیل رہا ہے، تو کوئی ممانعت ہٹ جائے گی یا برقرار رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ ڈسیپشن اور ڈس انفارمیشن کا دور ہے. صحیح. اسے دھوکہ، ابلا فریبی اور دجل کا دور کہا گیا. یہ انفارمیشن کا نہیں، ڈس انفارمیشن کا دور ہے. صحیح. بالخصوص ہمارے نوجوان اس وقت نہایت بے یقینی اور بے مقصدیت کا شکار ہیں، اور خالی اس ذہن ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بالخصوص لاک ڈاؤن کے اور پوسٹ کرونا ورلڈ کے اندر اس وقت ان کے پاس بہت زیادہ مصروفیات نہیں ہیں، ایسا ہی ہے.
تو وہ زیادہ تر اپنا وقت مختلف ڈیوائسز میں ہی اور سائبر ورلڈ کے اندر گزارنا پسند کرتے ہیں. فرمایا. یہاں پر کیونکہ آپ خصوصی طور پر پب جی اور مختلف اس طرح کے گیمز کے تناظر میں آپ بات کر رہے ہیں، تو کیونکہ علامہ صاحب اور مفتی صاحب قبلہ نے بھی گفتگو کی، تو میں انہی کی بات کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے کہ بعض اوقات جب اس طرح کے ریفرنسز ہمارے ہاں احباب سنتے ہیں تو ان کے دماغ میں بعض اوقات ایک غلط خیال پرورش پا لیتا ہے کہ شاید اسلام میں مطلقاً یعنی ایبسولوٹلی گیمز اور کھیل وغیرہ کو حرام یا ناجائز کہہ دیا گیا. صحیح. تو یاد رکھ لیجئے کہ اسلام میں ہر قسم کا کھیل کھیلنا جائز ہے، اچھا. ماں سوا اس بات کے کہ اس میں چند ایسی چیزیں شامل ہو جائیں جن کی وجہ سے ان کو شریعت نے ناپسند کیا ہو. مثلاً بعض کھیل ایسے ہیں کہ جس میں انسان کا سطر پورا ڈھکا ہوا نہیں ہوتا، گھٹنے سے اوپر کا حصہ ننگا ہے، اور بعض اوقات سوئمنگ کے اندر کچھ گیمز آپ دیکھتے ہیں ایسے ہیں کہ جس میں انسان کا سطر ڈھکا ہوا نہیں ہوتا. اسی طرح سے وہ کھیل اور کود کہ جو ایک انڈسٹری کی صورت اختیار کر لے، جو کمرشلائزیشن کے تناظر میں جس میں جوا اور ربا اور اس طرح کے جو کیپٹلسٹک ویو کے ساتھ جو چیزیں ابھرنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اسلام کے اندر اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا. تیسری ایک اس میں اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی کھیل کود تماشا وہ ایسی صورت اختیار کر لے کہ وہ انسان کو لہو میں مبتلا کر دے، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جائے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ ایک دوسرے پر جو تکاثر ہے یعنی آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے، جو کثرت کو اختیار کرنے کا جذبہ ہے کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، میرے پاس مال زیادہ ہو جائے، میرے پاس پوائنٹس زیادہ ہو جائیں، کیونکہ پب جی بھی بنیادی طور پر اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ کمرشلائزیشن ہے. ایسا ہی ہے. تو ابھی میں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کی طرف ہم بعد میں بات کریں گے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، لیکن بنیادی بات ہی سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی کھیل کود تماشا انسان کو لغو اور لایانی کاموں کے اندر مبتلا کر دے کہ انسان نماز سے غافل ہو جائے، روزے سے غافل ہو جائے، اس قدر زیادہ انہماک اس میں ہو جائے کہ نعوذ باللہ انسان خود کو ہلاکت میں ڈالے. آپ دیکھیے کہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ انڈیا اور دنیا کے دیگر ممالک میں بھی بچوں نے خودکشیاں کی ہیں، اور 18 سے زائد سال کی عمر کے بچوں نے خودکشیاں کی ہیں. اور میں اس وقت آپ کے سامنے WHO کی رپورٹ پیش کر رہا ہوں، آپ جا کے گوگل پہ جائیں اور اس کو اسٹڈی کیجئے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے بچے ہیں، کیونکہ ایجوکیشنل سسٹم تباہ ہو چکا ہے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بچے زیادہ تر وقت اپنا ڈیوائسز پر صرف کر رہے ہیں، اور والدین کے پاس ان کے پاس انڈور گیمز کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں، کوئی آپشن نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے تو میں اس کو آپ کے سوال کو میں یہاں کنکلوڈ اس جواب کو یوں کروں گا کہ چند شرائط ہیں، اگر ان کے ساتھ ان آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے دنیا کا کوئی گیم کھیلا جائے، چاہے وہ سائبر اور ڈیجیٹل ورلڈ میں ہو یا فزیکل ورلڈ میں ہو، انڈور ہو یا آؤٹ ڈور ہو، وہ گیم کھیلا جا سکتا ہے. لیکن اگر اسلامی اصولوں کی پابندی نہیں ہوتی تو وہ گیم شرعن ناجائز اور حرام ہوگا. اصولوں کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے، اور اصولوں کی پابندی ہر شے میں لازم ہے، ملزوم ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے. خوش آمدید الف لام میم کے ناظرین اور سامعین، بڑے غور کے ساتھ یہ گفتگو سماعت فرما رہے ہیں. دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ پب جی ویڈیو گیم کی صورتحال کہاں تک جائے گی، اور اس کے علاوہ دیگر جو سوشل میڈیا کے عناصر ہیں کس طرح سے امپیکٹ کرتے ہیں. علماء اور مشائخ ہمارے درمیان ایک بڑا معظم کردار رکھتے ہیں. میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ رول ماڈل ہیں نئی نسل کے لیے بھی اور اس کے علاوہ گزشتہ نسل کے لیے بھی. میں علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں جو میری روح کی غذا بن سکتا ہے. علامہ صاحب، آپ نے اپنا بچپن گزارا، اس وقت آپ کے شوق میں کھیل کود کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کس طرح سے پوری ہوتی تھی؟ ظاہر ایک عمر ہوتی ہے، کیا آپ کا بھی رجحان کھیل کی طرف رہتا تھا یا اس کے علاوہ کوئی اور مشغلہ زیادہ معمور کا حصہ تھا؟ ہمارے بچپن میں ہمارے اسکول میں، کالج میں گیم ہوتے تھے، کھیل ہوتے تھے، لیکن ہم اس میں حصہ نہیں لیتے تھے. اچھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم شروع سے، بچپن سے ہم کتاب پڑھنے کے عادی ہو گئے تھے، اور ہمیں کتاب پڑھنے میں ایک لطف آتا تھا، اور اس میں ایک ایسی دنیا میں نکل جاتا ہے انسان کہ کتاب کے موضوعات کے اعتبار سے شہروں ملکوں اس میں سمندر کا ذکر بھی ہوتا ہے، سمندر کے سفر کا ہے، ہوائی سفر ہے. سائنس کے آنے کے بعد جو مضامین اور ادیبوں نے، شاعروں نے جو چیزیں لکھیں
اور بچوں کے لیے جو رسالے نکلتے تھے ہمارے زمانے میں ان کی تعداد اچھی خاصی تھی، اور ہمارے بچپن تک اردو ہندوستان میں رائج تھی اور اردو کو ختم نہیں کیا گیا تھا، Right. اور جو لوگ اردو پڑھتے بھی تھے، اسکول میں بھی اردو پڑھائی جاتی تھی، کالج اور اسکول دونوں جگہ اردو موجود تھی، اردو کے ٹیچر ہوتے تھے۔ یہ تو ابھی کچھ برسوں سے یہ شدت ہندوستان میں آئی کہ ہندی زبان حاوی ہو گئی اور اردو پیچھے ہٹ گئی، اور اب نئی نسل وہاں کی نہ اردو لکھ سکتی ہے نہ اردو بول سکتی ہے۔ لیکن پاکستان میں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ خوشی کی بات یہی تھی کہ یہاں ہم اردو لکھ سکتے تھے، اردو بول سکتے تھے۔ خود جوش ملیح آبادی صاحب کی آمد پاکستان میں اسی وجہ سے ہوئی تھی جی کہ وہ ہندوستان میں اردو سے مایوس ہو گئے تھے۔ جی تو اب اپنی زبان موجود ہے، کتابیں موجود ہیں۔ دیکھیے گرمی کی چھٹیوں میں جو کہ 2 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھیں، ہم لوگ یہ انتخاب کر لیتے تھے کہ کون کون سی کتابیں پڑھی جائیں گی۔ پڑھنے کے ساتھ ساتھ لکھنے کا کام بھی بچپن سے ہی ہم نے کیا، صحیح صحیح اس لیے ہم کسی گیم میں حصے دار نہیں تھے، صحیح اور ہم نے کہیں بھی کسی بھی نبی اور کسی بھی امام کے قول میں یہ نہیں دیکھا کہ کھیلا جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو واضح چونکہ کھیل واضح طور پہ اور قرآن کی کسی آیت میں، بلکہ ابھی میں نے جیسا کہ کہا کہ مذمت کی ہے اللہ نے کھیلوں کی، صحیح اور یہ شرط لگانا کہ صاحب آپ ہوش میں رہیں گے تو کھیل سکتے ہیں، یہ بالکل فضول بات ہے۔ اچھا کبھی بھی کوئی فضول جو بھی کھیل ہے، جو لگ گیا کھیل میں پھر وہ لگ گیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے تو کسی کھلاڑی کو یہ نہیں دیکھا کہ اس نے بڑے اچھے کام کیے ہوں، اور سوائے کھیلنے کے اس کا نام ہی کھیلنے کے ساتھ آتا ہے، وہ کوئی بھی کھیل ہو۔ تو علامہ ہم صاحب، ہم تو نے تو اس کے دیکھا ہے بالکل کھلاڑیوں کو خلاف ہیں، سیاست میں آتے ہوئے اور اور بڑے اچھے کام کرتے ہوئے، کھلاڑی کی حیثیت سے بھی اور اس کے بعد فلاحی تنظیمی کارکن کی حیثیت سے بھی ایسی مثالیں بھی تو دکھتی ہیں۔ جب وہ پیسے کما لیتے ہیں، ہاں تو وہ انہوں نے دیکھا باہر کے لوگوں کو کہ ہاسپٹل بنا دیا، اسکول بنا دیا، لیکن کتنے لوگ ہیں بھائی؟ بہت کم لوگ ہیں، اکثریت یہ کام نہیں کر رہی ہے۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیزیں فیس بک سے متعلق ہیں وہ بچوں پہ بری طرح اثر انداز ہو رہی ہیں۔ وہ خود جو چیٹنگ ہے، کھیل ہے، گیم ہے، جو بھی قسمیں ہیں، فیس بک ہے، اور جو بھی اس کی قسمیں ہیں، وہ تمام چیزیں بچوں کو پڑھائی سے ہٹا رہی ہیں۔ ٹھیک اس وقت ہمیں پاکستان کی ایجوکیشن کو بلند کرنا ہے، اس لیے کہ ہم پچھلے، دیکھیے ہم آپ کو ظاہر ہے کہ تفصیلی گفتگو اگر ہو جی جی اس پر اور کئی پروگرام ہوں تو جی میں یہ بات سمجھا سکتا ہوں کہ میں نے تمام نوجوانوں کو فیس بک پر چیٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا نہ وہ صحیح اردو لکھ پاتے ہیں، انہیں نہ یہ پتہ ہے کہ سین کہاں استعمال ہوگا، نہ انہیں یہ پتہ ہے سواد کہاں استعمال ہوگا، نہ انہیں قاف کا پتہ ہے، سے، سواد، سین آوازیں الگ الگ ہیں، توئی کی آواز ان کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ جو اپنی سمجھ میں آتا ہے وہ لکھ دیتے ہیں اگر اردو لکھ رہے ہیں، ورنہ یہ رومن میں لکھتے ہیں، یعنی انگریزی میں اردو لکھ رہے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہم انگریزی لکھ رہے ہیں۔ اچھا اس میں ہاں، نہیں، یہاں، وہاں، یہ انگریزی میں بنا ہی نہیں پاتے ہیں، ان کو اسپیلنگ نہیں آتی، جلدی یعنی کبھی اس میں حروف لگا دیں گے، 60 لکھنا ہے تو صحیح 8 لگا دیں گے۔ صحیح ایک یہ نیا چلا ہوا ہے، تو زبان بھی خراب کر رہے ہیں، کالج اسکول میں دل نہیں لگا رہے صحیح کہہ ہیں۔ رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں تمام بچوں کے ہاتھوں سے یہ موبائل چھین لینے ٹھیک ہو چاہیے۔ گیا ٹھیک ہو گیا آپ اسی ٹھیک یوٹیوب پر، میں ایک فلم آپ یوٹیوب پر دیکھیے چائنا کی، کہ اسکول میں بچے چھپا کے جیب میں یہ موبائل واٹس ایپ لے کے آئے ہیں، جی اور ٹیچر نے جی بالٹی پانی کی رکھوا دی اور کہا اپنے اپنے موبائل اس میں پھینکو، جی ایسا بالٹی ہی میں ہے ڈال ایسا کے ہی جاؤ، ہے اس کے بعد کلاس میں ایسا، یہ جاؤ۔ ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایسی چیزیں جی جب موجود، جی بالکل پاکستان میں اتنا عام کر دیا، ماں باپ نے ہر بچے کو خرید کے دے دیا، کھانے کو گھر میں ہے نہیں،
मुश्किलात में इजाफा हो गया, सही कह रहे हैं। राशन बट रहा ठीक कह रहे है, हैं, आप ठीक कह रहे हैं। राशन बट रहा है, खुदकुशी कर रहे हैं, भूख से खुदकुशी कर ठीक रहे कह हैं, रहे हैं। और बच्चों के हाथ में ठीक है अल्लामा साहब, ये सारी चीजें तो हैं, और अब देखिए ना वालिदैन का इसमें बड़ा किरदार है, बुजुर्गों का बड़ा किरदार है, मगर हम इस तरह के प्रोग्राम्स के तवस्सुल से ये पैगाम कम से कम आम करते रहेंगे। मुफ्ती साहब, मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। वीडियो गेम्स के अलावा भी बहुत सारी मशगलात हैं नौजवानों के। सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपने देख लिया बला का हो रहा है, और अब तो एक नई चीज़ भी आ गई है। पहले लोग 30-30 साल की मेहनत करके शोहरत पाते थे, मकाम पाते थे। अब 30 सेकंड की वीडियो अगर मशहूर हो जाए, उस पर मिलियन व्यूज़ आ जाएं, और वो टिक से लेकर टॉक तक मशहूर हो जाए, तो फिर आपका सारा वारे निहारे हो जाते हैं। तो क्या इस्लाम में इस तरह की कोई ममानियत है कि आप नाच गाने की वीडियो बनाएं, या फिर अपने अंदाज से, या अपनी एक्टिंग की, या किसी भी तरह से मशहूर होने के लिए, कुछ भी करने के लिए राज़ी हो जाएं? देखिए, खेल को गेम कहते हैं, और इसकी कबाहत और शनात इससे ज़ाहिर होती है कि हम लोगों को कहते हैं मेरे साथ गेम नहीं करना। सही। सबसे जो बड़ा नुकसान है, यानी हर ऐसा खेल और गेम जिसमें न दीनी फ़ायदा हो न दुनियावी फ़ायदा हो, वो बिल्कुल नाजायज़ और हराम है। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी में अगर घुड़सवारी, तलवार, नेज़ेबाजी ये चीज़ें नज़र आई थी, तो उससे जिहाद का और उनके बदन का दीनी दुनियावी फ़ायदा था। सही। सबसे जो बड़ा नुकसान है, इसमें इन्हेमाक और कंसंट्रेशन इतनी होती है कि इंसान अपनी माँ की तरफ भी तवज्जो नहीं दे पाता। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काश मेरी माँ ज़िंदा होती, मैं ईशा की नमाज़ पढ़ रहा होता, वो मुझे पुकारती, मैं नमाज़ तोड़ कर कहता लब्बैक मेरी माँ। आज बच्चे पबजी और गेम में मसरूफ़ हैं, सोशल मीडिया टिकटॉक पर मसरूफ़ हैं, माँ बुला रही है, इनको कोई पता ही नहीं है। यानी नमाज से गाफिल, रोज़े से गाफिल, तिलावत से गाफिल, दर्स से गाफिल, दीनी किताबों से गफलत, इतना बड़ा नुकसान। फिर उसमें कंपटीशन होती है, और ये सब कमर्शियल हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ शोहरत, जैसे आपने बात की ना टिकटॉक या वीडियोस के ज़रिए से शोहरत मिलना, तो ये शोहरत और रिया ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, ये तो रूहानी बीमारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहलिकात, मुबिकात, वो 7 चीज़ें जो इंसान को हलाक करने वाली हैं, उसमें एक क्या, इअजाबुल मर्इ बिराइही औ बिनअसिही, इंसान अपनी राय को अच्छा समझे। नमाज कितनी बड़ी इबादत है, फरमाया मन सल्ला युराई फ़क़त अशरक, इस नमाज में दिखलावे का उनसर और एलिमेंट आया तो शिरक हो गया। मन स्वामा युराई फ़क़त अशरक, रोज़े में दिखलावे और शोहरत का उनसर आया तो ये शिरक हो गया। मन तसद्दक़ युराई फ़क़त अशरक, हॉस्पिटल बनाए, मस्जिद बनाई, मदरसे बनाए, खैर के सारे काम किए, लेकिन शोहरत, दिखलावा, नामो नमूद का जज्बा आया तो वो सारी चीज़ें बजाय सवाब के गुनाह हो गई। तो इसलिए इस वक्त हमें लोगों की तवज्जो, खुसूसन नौजवानों की तवज्जो इससे हटाकर इस्लाम की तरफ, इस्लामी हिस्ट्री की तरफ, इस्लामी तारीख की तरफ राग़िब करनी है। और वो खेल देखें, उसमें अगर इन्हेमाक ना होता तो पाबंदी क्यों होती, इन्हेमाक ना होता तो खुदकुशी क्यों होती, इन्हेमाक ना होता तो आंखों में देखें नजर उसकी खराब हो रही है, आसाबी कमजोरी का इंसान शिकार हो रहा है, सारी चीजें, फिर पैसे उसमें जाया हो रहा है, वक्त का ज़िया हो रहा है। सबसे कीमती चीज वक्त है, और सबसे ज्यादा जिसको जाया किया जा रहा है वो भी वक्त। बिल्कुल बजा फरमाया डॉक्टर साहब। यहाँ पे अब देखें ना, मैं हूँ, मेरा दिल लग गया है खेल में, मुझसे पबजी की आदत नहीं छूट रही है, मुझे तो शोहरत मिल रही है टिकटॉक के ऊपर, मुझे लोग देख रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, भले मुझे बुरा भला कह रहे हैं, मगर देख रहे हैं जिसका मुझे फायदा मिल रहा है, तो ये नशा मैं कैसे छोड़ूं? देखिए उवैस, इस वक्त दुनिया में डिजिटल वर्ल्ड में जितने भी गेम्स या मैसेंजर्स या सोशल वेबसाइट्स इस्तेमाल हो रही हैं, उन तमाम के साथ इस वक्त पैसा जोड़ा हुआ है। यानी जिन गेम्स के या जिन मैसेंजर्स या वेबसाइट्स के नाम अभी आपने भी लिए हैं जी, उन तमाम के साथ पैसा जोड़ा हुआ है, इसीलिए लोगों का इन्हमाक उसमें ज़्यादा है। मसला यह है कि जब आप ख़ास तौर पर बिलखुसूस इन गेम्स के हवाले से बात करते हैं, तो इस वक्त जो दुनिया के बड़े साइकेट्रिक्स हैं वो बता रहे हैं कि गेमिंग डिसऑर्डर नामी एक बीमारी बच्चों में पैदा हो रही है। कि जब आप बहुत ज़्यादा गेम्स के अंदर अपने आप को इनडोर और आप स्क्रीन टाइम आपका बढ़ जाता है, सही है, तो उसका नतीजा ये है कि बिलखुसूस लॉकडाउन के अंदर बहुत ज़्यादा बच्चे गेमिंग डिसऑर्डर का शिकार हुए हैं, और अपने वालिदैन के साथ उनका डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और उसका नतीजा ये है कि उस इन्हमाक में वो उस कदर ज़्यादा आगे चले जाते हैं कि अगर उस गेम से उनको दूर किया जाए, या उस वेबसाइट से उनको दूर किया जाए, या वो डिवाइस उनके हाथ से ले ली जाए,
تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں یا بیمار پڑ خودکشی جاتے تک چلے جاتے کوئی ہیں. حل تو بتائیں نا کس طرح سے. میں اس میں یہ گزارش عرض کروں کہ ہمارے ہاں دو قسم کے ایکسٹریم اینڈ ہمیں مختلف چیزوں میں ملتے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہے کہ ہم دیکھیے بچے کو آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ لغو ہے، لہو ہے، لایانی ہے، اور بچے کے ہاتھ سے فوری طور پر اس ڈیوائس کو چھین لیا جائے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بچہ بہت زیادہ مینٹل ڈس آرڈر کی طرف جا سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ریپلیس کریں. آپ بچوں کو زندگی کی فطرت کے ساتھ آپ جوڑنے کی کوشش کیجیے. میں مثال دوں آپ کو، اگر آپ بچوں کو پلانٹیشن کی طرف لے جائیں، آپ بچوں کو گھڑ سواری کی طرف لے جائیں. آرچری اس وقت دنیا میں بہت بڑے کھیل کے طور پر استعمال ہوتی ہے، تو آپ آرچری کے گیم کی طرف لے جائیں. آپ کارٹون کی دنیا سے نکال کر، آپ گیم کی دنیا سے نکال کر بچے کو حقیقی دنیا کے کچھ ایسے کھیلوں سے وابستہ کر دیں صحیح کہ جس میں اس کا دینی، دنیاوی اور جسمانی نفع اور فائدہ ہو، تو یقیناً آپ چیزوں کو ریپلیس کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کسی ایک ایکسٹریم اینڈ کی طرف چلے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بچہ جو والدین کی ڈیوائس چھیننے کی وجہ سے خودکشی کی طرف چلا گیا ہے، تو ان دا اینڈ وہ اسلام سے متنفر بھی ہو سکتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ بچے جو گیمز میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص مال چوری کرتا ہے اور چوری کرنے کے بعد ایک پولیس مین اس کے پیچھے لگتا ہے اور وہ بالآخر اس کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے. اسی طرح سے اس میں قتل و غارت گری دکھائی جا رہی ہے. ایگریشن بچوں کے اندر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. صحیح. والدین شکایت کر رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارا نافرمان ہو گیا. تو اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہی ہے کہ ماں باپ کے پاس بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے اور بچوں کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہے، تو بچوں کو والدین ڈیوائس دے دیتے ہیں. ایک چھوٹا سا انفینٹ جو شیر خوار بچہ ہے، ماں اس بچے کو باقاعدہ موبائل دے دیتی ہے، وہ گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بچہ جب پیدائشی طور پر ہی سوشل میڈیا کی طرف چلا جائے گا تو ماں باپ کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، بلکہ وہ سوشل میڈیا ماں کا کردار ادا کر رہا ہے اس کی پرورش میں. ایسا ہی ہے. تو میں یہاں پر بات کو میں اس انداز سے میں پیش کروں گا کہ ہمیں کسی انتہا کو اختیار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اعتدال کے ساتھ. صحابہ کرام بچوں کو روئی کے کھلونے بنا کر دیتے تھے، بچے کھیلا کرتے تھے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی کھلونے سے کھیلا کرتی تھیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سٹوریز بچوں کو سناتے تھے وہ خود بتاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مغازی جنگوں کے واقعات سنایا کرتے تھے. بہت اچھی بات آپ نے کی کہ سٹوریز، اگر سٹوری ٹیلنگ ہمارے معاشرے میں رائج ہو جائے تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا. وہ دن کہاں ہیں کہ جب ماں باپ بیٹھتے تھے، اساتذہ بیٹھتے تھے اور بچوں کو روایات بتایا کرتے تھے. اب تو ماں باپ ہی اس سے آ رہی ہیں. یعنی قحط پڑ چکا ہے علم کا، روایتوں کا، تدریس کا. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں مگر اس کے لیے احساس سب سے بڑھ کر ہے. ایک مختصر سے وقفہ لیتے ہیں. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید الف لام میم کے ناظرین اور سامعین. اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ پب جی، ٹک ٹاک اور اس طرح کی تمام چیزیں جو اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہیں مگر ان کی اہمیت کو زائل ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ان کے نقصانات کو دیکھ رہے ہیں، ان کے منفی اثرات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے اس پہ گفتگو ہو رہی ہے. علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب، نہیں چھوٹ رہا مجھ سے پب جی، نہیں چھوٹ رہا مجھ سے فیس بک، اس کا صحیح استعمال مجھ سے ہو ہی نہیں رہا ہے. میں نے بڑی کوشش کی ہے سوشل میڈیا میں یا ہر طرح سے اس کا ایک مثبت استعمال کر سکوں مگر نہیں ہو رہا. اب بہت دیر ہو چکی ہے، کیا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور کئی پروگراموں میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں کم از کم ان کو دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا پر کیا کام کر رہے ہیں. میں دیکھتا رہتا ہوں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرف توجہ پاکستانی نوجوانوں کی کیوں نہیں ہے اور وہ تلاش کر کے ایسی چیزیں کیوں دیکھ رہے ہیں کہ جس میں انہیں خود نقصان ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کے نوجوان بھی ایسے ایسے سبجیکٹ لا رہے ہیں، اس میں مسلمان لڑکے بھی ہیں کالجوں کے اور ہندو لڑکے بھی ہیں اور انگریز لڑکے بھی ہیں. اس کے بعد آپ مغرب میں چلے جائیے اور امریکہ میں دیکھ لیجئے اور یورپ کے سارے ملکوں میں دیکھ لیجئے کہ وہ کام کیا کر رہے ہیں. یعنی میں وہ لڑکے جو اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں تو زیادہ عمروں کے نہیں ہیں، وہ 20-25 کے لڑکے ہیں. لیکن ابھی میں نے ایک آصف علی لڑکا ہے، اس نے ایک ویڈیو بنائی
बेहतरीन वीडियो बनाई है कि उसमें दिल लग जाए। फलकियात पे बनाया उसने, अल्लाहु अकबर, खूबसूरत। इस तरह बनाया है कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द किस तरह घूम रही है, रात और दिन कैसे होते हैं, मौसम कैसे बदलते हैं। देखिए इसमें एजुकेशन भी आ रही है और खेल भी आ रहा है। सही तो है। आपको गाइड नहीं कर रहे हैं लड़कों को, चूँकि ना घर वालों ने किया और ना कॉलेज और स्कूलों में। बड़ी देखिए कंप्यूटर आने के बाद मैं तो मुसलसल कंप्यूटर की तारीख देख रहा हूँ कि कंप्यूटर सिखाने के लिए बच्चों को जब कंप्यूटर आया है और आम हुआ है घरों में, तो ऐलान हुआ था हुकूमत की तरफ से कि कंप्यूटर बच्चों को दिए जाएंगे। जी, हुकूमत ने ऐलान किया था और लैपटॉप दिए गए, कंप्यूटर बिल्कुल। तकसीम भी हुए थे, लैपटॉप भी तकसीम हुए थे, लैपटॉप दिए गए थे। लेकिन देखिए उसमें ये ज़रूरी था कि जब आप बच्चे के हाथ में एक मशीन दे रहे हैं तो उसको सिखाने का तरीका भी आप देते। और स्कूल और कॉलेज के कोर्स में कंप्यूटर की आप किताब रखते सोशल मीडिया। अब अभी एक किताब इकरा यूनिवर्सिटी में और कराची यूनिवर्सिटी में जो मैंने मंगाई है, जो राइज की गई है ख़ुसूसी तौर पे, मैं उसकी आपको, मेरे पास किताब मौजूद है कंप्यूटर पे। उसमें सिर्फ पूरी किताब में लड़के और लड़कियों को ये बताने की कोशिश की गई है कि आप अपना डेटा सेव करें। खूबसूरत। और उसी किताब में जो डेटा सेव करें, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लड़का लड़की दोनों बैठे हुए हैं इसके ऊपर सोशल मीडिया पर। सही, सही। और उसके बाद अगर दोनों बात कर रहे हैं तो एक तीसरा लड़का उस डेटा को चुरा के लड़की को ब्लैकमेल करता है। बताएं ज़रा। इसलिए वो ये सिखा रहे हैं कि अच्छा, अब उसके बाद सही। खुदकुशियाँ जो बढ़ रही हैं वो इस वजह से बढ़ रही हैं कि उन उन लड़कियों को लड़के ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी, और ब्लैकमेल करके कहते हैं कि भाई आप को आपकी तमाम चीज़ें हमारे पास आ गई हैं जो सही। इनबॉक्स गुफ्तगू हो रही थी। तो इसके ऊपर किताब लिखी गई है। जी, आप सही यही फरमा रहे हैं। इसी तरह की किताब उस्तादों को चाहिए था जो कंप्यूटर के माहिर थे, जो सोशल मीडिया के माहिर थे। देखिए जी, जी, बातें सब करते हैं, आप सही कह रहे हैं। बातें सब करते हैं, काम कोई नहीं काम करता। कोई नहीं कर रहा, आप बिल्कुल सही और कह रहे ये हैं और कि इसका भाई बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ना कि काम बातें कोई ही नहीं हो कर रही रहा। हैं, काम अच्छा, की जो कला है वो अब तक बरकरार है। आप सही काम कह रहे होना हैं। चाहिए। मैं और दामन उन वक़्त मुझसे इस स्कूल में, वक़्त कॉलेज में किताब ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें गाइड किया जाए कि ये हाँ। काम करो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब, आपका इंतहाई मशकूर हूँ और आपकी जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह इस पे एक और नशिश भी रहेगी। मुफ्ती फजल सुभान साहब, ये अर्तगरल ड्रामा है ना, इसने लॉकडाउन में बोरियत में एक मकाम हासिल कर लिया है। देखना गुनाह है, मुमानियत है, इजाज़त है, या इस तरह के और प्रोग्राम्स होने चाहिए? देखिए, एक बुनियादी बात तो ये कहूँगा कि जो गेम बनाए जाते हैं तो इसके पीछे एक प्रोग्रामिंग होती है, एक सोच होती है, और फिर उस गेम को देखकर हम अपने आइडियल चूज़ करते हैं। सही। तो मुसलमानों के लिए आइडियल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा, ताबीन होने चाहिए थे, हम उनको आइडियल बना रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि जो अर्तगरल ड्रामा है, अब उसमें मौसीकी भी है, उसमें तस्वीर भी है, उसमें गैर महरम भी है, उसमें फ़र्ज़ी किरदार ज़्यादा हैं, वक्त का ज़िया उसमें भी होता है, इन्हमाक और कंसंट्रेशन उसमें भी ज़्यादा होती है। तो इन मफासिद आम्मा की वजह से वो भी हराम है अकॉर्डिंग टू शरिया। लेकिन अगर उसको हम कंपेयर करें हॉलीवुड, बॉलीवुड और दूसरे ड्रामों से, बनिस्बत उसके उसमें फ़हाशी और यानियत ये चीज़ें कम हैं। इस्लामी कल्चर, इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ लोग मोटिवेट होते हैं, तो बनिस्बत उसके उसकी कबाहत और शनात में कमी आ जाएगी। बिल्कुल वजह फरमाया आपने मुफ्ती साहब। एक ज़माना था कि उलमा कराम के फॉलोअर्स हुआ करते थे, मुरीदैन आप कहा करते थे, और बड़ी तादाद में जीने मरने को तैयार हुआ करते थे। यही मकाम और यही खासियत अब बदकिस्मती से टिकटॉक और इस तरह के तमाम प्लेटफॉर्म्स को हासिल है। इसका ऑल्टरनेट ये नहीं बन सकता कि किसी तरह से इस्लामी ड्रामे या इस्लामी वीडियो गेम्स बनने चाहिए, या इस तरह की कोई सोशल साइट बने जिसमें इस्लामी मामूलात या मालूमात का इजहार हो सके? वैस आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं इसमें एक बात सिर्फ ये ऐड कर दूं कि आज भी कई मजहबी शख्सियात ऐसी हैं कि मिलियंस की तादाद में लोग उनके फॉलोअर्स हैं और अपनी जान देने के लिए उनके किसी एक फरमान पर भी तैयार रहते हैं। और हमारे यहाँ हाल ही में बहुत सारे ऐसे मजहबी वाक़यात के तौर पर चीज़ें सामने आती रही हैं। मैं ये मशवरा दूंगा कि बच्चों को इनडोर गेम्स में मसरूफ़ करने के बजाय आप उनको आउटडोर लेके जाएँ, उन्हें साहिल समंदर लेके जाएँ, पहाड़ों की
ان پہاڑ ان کو وزٹ کروائیں، ان کا تعلق پودوں اور درختوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں، ان کو گھڑ سواری، تیراکی، تیر اندازی، ان کو ڈرائیونگ اور شوٹنگ رینج میں لے کے جائیں جہاں پر وہ فطرت کے قریب ہو کر اپنے جسمانی، دینی اور دنیاوی فائدے کو اٹھا سکیں۔ میں ایرتغرل ڈرامہ بنانے پر صدر رجب طیب اردوغان اور ان کی پوری ٹیم اور بالخصوص ترکی کو میں بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ ایک ایسا دور کہ جب آئیڈیالوجیکل سبورژن کے تناظر میں پوری اسلامی یعنی ڈائنامکس کو چینج کیا جا رہا ہو اور ہمارے نوجوانوں کو ذہنی تخریب کاری کے ذریعے سے گریجولی مذہب بیزاری اور پھر الحاد کی طرف مائل کیا جا رہا ہو، ایک ایسے وقت میں انہوں نے ایک ایسے فکشن کی، دیکھیے یہ افسانہ ہے، ایک ایسے فکشن کی تخلیق کی ہے کہ جس کے سبب مسلمان خلافت راشدہ کے دور کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، وہ اپنے ہیروز مسلم ہیروز میں تلاش کرنا چاہتے ہیں، ان میں گھڑ سواری، تیر اندازی، تیغ زنی کا شوق پیدا ہو رہا ہے۔ ہم اس وقت آئیڈیل دنیا میں زندہ نہیں ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ مثلا میں اگر یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں یا ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہم ٹی وی چینلز میں پروگرامز کرتے ہیں، ہم آئیڈیل دنیا میں زندہ نہیں ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ، یعنی جب آپ کے پاس آپشن ہی یہ ہے کہ کم خراب یا زیادہ خراب، تو یقیناً آپ اس میں کسی ایسی چیز کی طرف جائیں گے کہ جو آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کے قریب کرنے والی ہو۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، بہت اچھی گفتگو رہی آج کی، بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، آپ کی خصوصی آمد کا شکر گزار ہوں۔ یہ ایک بات ہے جس کے اندر بہت ساری معنی خیز باتیں چھپی ہوئی ہیں راز کی طرح، اور اس کو ہم نے پوشیدہ نہیں رہنے دینا، عیاں کرنا ہے، اظہار کرنا ہے، اس کو ہم نے نظر اور منظر عام پر لے کر آنا ہے کہ یہ معاشرہ تعمیر ہوتا ہے ڈرامہ دیکھ کر، میڈیا دیکھ کر، یا میڈیا معاشرے میں تعمیری کردار کی نمائندگی کرتا ہے معاشرہ دیکھ کر۔ اس کو اپنے ذہن میں حفظ کرتے ہوئے، اس کو مثال بناتے ہوئے آج کے تمام دیکھنے والوں کا شکر گزار ہوں۔ اگر آپ بھی اپنے معمولات زندگی میں انصاف کے ساتھ کام لے رہے ہیں، اعتدال کے ساتھ کام لے رہے ہیں، تو آپ فلاح کی طرف گامزن ہیں، ورنہ یہ یاد رکھیے گا یہ ساری انسانیت خسارے میں ہے، صرف چند لوگ ہیں جن کے فلاح کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ ان چند لوگوں میں ہیں یا اکثریت کے خسارے میں ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ الف لام میم دیکھنے کا شکریہ۔